بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ حسن ایک فوریسٹ آفیسر تھا۔ سرکار نے اس کو جنگل میں ایک گھر دے رکھا تھا۔ اس کا گھر اس جگہ سے بہت دور تھا، تبھی کام کے سلسلے میں اس کو زیادہ تر یہیں رہنا پڑتا تھا، جس وجہ سے وہ اپنی بیوی ردا اور بچے کے لیے اداس سا ہو جاتا۔ شادی سے پہلے الگ بات تھی، مگر جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اس جگہ اکیلے اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے کئی بار اپنی بیوی سے کہا تھا، مگر وہ وہاں آ کر رہنے کے لیے تیار نہ ہوئی تھی، کیونکہ وہاں بچے کو سنبھالنے میں اسے اپنی ماں کا سپورٹ تھا، اور دوسری بات اس کو جنگل کے بیچوں بیچ اکیلے رہنے سے ڈر لگتا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ اس کو کتنا بڑا نقصان دینے والا ہے۔ حسن کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے اور اس کا ایک 2 سال کا پیارا سا بیٹا تھا، ارحم، اور وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ پہلے تو وہ ہفتے بعد گھر چکر لگا لیتا تھا، مگر کام زیادہ تھا جس کی وجہ سے 20 دن گزر جاتے وہ بیوی اور بیٹے کی صورت تک نہ دیکھ سکتا تھا، اور اس دفعہ تو پورا مہینہ ہونے کو تھا۔ اس کی زندگی میں گھر کا سکون جیسے رہا ہی نہ تھا، بس کام ہی کام۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ دکھنے لگی تھی، مگر ردا اس کی تکلیف سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آج وہ کسی کام سے شہر گیا تھا، اور جب وہ شہر سے واپس جنگل کی طرف آ رہا تھا تو اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ رات کے کوئی 2 بجے کا وقت ہوگا۔ گہرا سناٹا دور دور تک پھیلا تھا۔ آج چاند نہیں تھا، اندھیرا بہت گہرا تھا۔ اس کی گاڑی کی لائٹس کے علاوہ دور دور تک کوئی روشنی نہیں تھی۔ حسن آرام سے اپنا سفر طے کر رہا تھا اور اپنی ہی کسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ وہ گاڑی سے اترا تو یک ہواؤں کے جھونکے اسے چھو چھو کر گزرنے لگے۔ ٹھنڈ کافی بڑھ گئی تھی، راستہ اب بھی کافی باقی تھا۔ وہ گاڑی میں ہوئی خرابی چیک کرنے لگا تو اچانک ہی کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک تو شیزہ کھڑی تھی، دودھیا رنگت، دراز قد، بھرپور جسم، لمبے سیاہ بال۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور سب سے زیادہ خوبصورت اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ ان میں ایک خمار سا تھا۔ لڑکی کے ہونٹ کے نیچے ایک کالا تل تھا جو اس کے حسن کو مزید نکھار رہا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے، مگر حسن ان مردوں میں سے نہ تھا جن کو حسن پگھلا دے۔ دل ہی دل میں اس کے حسن کا قائل ضرور ہوا، مگر اسے اپنی بیوی ہی سب سے حسین لگتی تھی۔ یہ اس کی وفا اور محبت تھی۔ جی، وہ بولا، جس پر وہ کچھ نہ بولی، بس بڑی بڑی آنکھوں سے اسے تکتی رہی۔ آپ رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں اکیلی؟ حسن نے اس کی مدد کرنی چاہی۔ میں گھر چھوڑ کر آئی ہوں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرا، وہ بولی۔ اس کی آواز سحر انگیز تھی۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کیسی مدد؟ ایک رات مجھے پناہ دیں، دن کل میں کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی۔ حسن نے اس پل یہی سوچا کہ اس ویران جگہ جوان لڑکی کو اکیلا چھوڑنا غلط ہوگا۔ تب ہی وہ بنا اس پر نگاہ ڈالے بولا، ٹھیک ہے، گاڑی میں بیٹھ جائیں، اور گاڑی ٹھیک کرنے لگا۔ وہ چلتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس نے پائل پہن رکھی تھی جو کہ حسن کی پسند تھی۔ اس نے کئی بار ردا سے کہا اور اس کو تحفے میں پائل دی بھی، مگر ردا کو پسند نہ تھا۔ حسن نے نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مگن رہا۔ آسمان کو کالے بادلوں نے گھیر رکھا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا حسن کو ڈر تھا۔ تیز بارش شروع ہو گئی۔ سردی کی بارش تھی اور علاقہ بھی پہاڑی تھا۔ ایسے علاقوں میں ٹھنڈ ٹکا کر پڑتی ہے۔ حسن کو اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ گاڑی اب تک ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ وہ چاروں ناچار واپس گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ اب تو لگتا ہے رات یہی گزارنی ہوگی، صبح ہی کوئی میکینک مل سکتا ہے، وہ بولا۔ وہ لڑکی نرمی سے بولی۔ حسن نے آس پاس نظر دوڑائی تو اسے ایک جھونپڑی قسم کا کمرہ نظر آیا۔ دراصل وہ اکیلا ہوتا تو گاڑی میں بھی سو جاتا، مگر ایک عورت اس کے ساتھ تھی جس کا اسے خیال کرنا تھا۔ آئیں میرے ساتھ، یہ جیکٹ آپ پہن لیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی میں ٹھنڈ بہت بڑھ جائے گی۔ وہاں جگہ خشک ہے، آگ جلانے کا کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اس جگہ موجود تھے۔ حسن نے کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا لی تھی۔ اس دوران اس لڑکی نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس کا بھائی کسی کا قتل کر چکا تھا اور خود سزا سے بچنے کے لیے مجھے بھی قتل کر دینا چاہتا تھا۔
تاکہ اس قتل کو غیرت کے نام پر کیا جانے والا قتل کا رنگ دے سکے۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ کر آئی ہوں، ماں باپ نہیں ہیں۔ حسن سنجیدگی سے اسے سنتا رہا، پھر اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں کے بیچ رکھی تو اسے اندازہ ہوا سگریٹ تو بھیگ چکی ہے۔ اس نے غصے سے سگریٹ زمین پر پھینکی اور پیر کے نیچے مسل دی۔ اسے شدت سے طلب ہو رہی تھی، مگر اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ بادل گرجتے تو یوں لگتا جیسے چھت پر گرج رہے ہوں۔ بجلی کی چمک پل میں رات کو دن میں بدل دیتی تھی، اور موسلادھار بارش یوں جاری تھی جیسے کبھی تھمے گی ہی نہیں۔ وہ بھیگ کر اور بھی حسین ہو گئی تھی۔ ایسے میں حسن کو اس لڑکی کی طرف بے جا کشش محسوس ہونے لگی۔ اس کا دل بری طرح اس کی طرف کھنچنے لگا، اور پھر اس کا نفس اس کے قابو میں نہ رہا۔ صبح ہو چکی تھی۔ وہ دونوں حسن کے فارم ہاؤس کے لیے نکل چکے تھے۔ سڑک پر دھند پھیلی ہوئی تھی، جنگل اپنا حسن دکھا رہا تھا۔ منظر بہت دلکش تھا اور موسم بھی بہت پیارا۔ رات کا طوفان تھم چکا تھا، مگر حسن کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اسے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور رہ رہ کر ردا کے ساتھ بے وفائی کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ بظاہر خاموش تھا۔ کچھ دن اس لڑکی کو اپنے گھر پر رکھا۔ حسن خود کو اس لڑکی کا بھی قصوروار سمجھتا تھا۔ اس دوران اس نے لڑکی سے کوئی غیر ضروری بات نہیں کی اور نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ وہ بھی چپ چپ سی رہتی۔ اس کا نام حیا تھا۔ اب مزید ایک لڑکی کو بنا کسی رشتے کے حسن نہیں رکھ سکتا تھا۔ ویسے بھی ردا سے مزید بے وفائی ہوتی جا رہی تھی، مگر جب بھی وہ جانے کا کہتا، حیا کچھ دن اور رہنے کے لیے منت کرنے لگتی، اور وہ مجبور ہو کر رہ جاتا۔ آج بالآخر حیا جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے گی، مگر اسے جانا تھا، کیونکہ حسن اب اسے صاف الفاظ میں بول چکا تھا۔ جانے سے کچھ دیر پہلے وہ حسن کے لیے چائے بنا لائی اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ حسن کے سر میں شدید درد تھا، اسے اس وقت چائے کی ہی طلب ہو رہی تھی۔ شکریہ، وہ بولا اور چائے پینے لگا۔ وہ بغور حسن کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پریشان کیوں ہے؟ اس کی بات پر حسن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایسی ہی تھی، ہمیشہ بنا کہے۔ حسن کی تکلیف اس کی طلب سمجھ جاتی تھی، اور حسن ہر بار ہی حیران رہ جاتا تھا۔ میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر میں سمجھتی ہوں، اور ویسے بھی وہ غلطی صرف آپ کی نہیں تھی، میں بھی اس میں اتنی ہی شریک تھی۔ وہ نظر جھکا کر بولی، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ آپ خود پر بوجھ نہ ڈالیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، اور ویسے بھی میں بہت اکیلی تھی۔ زندگی میں اب مجھے سہارا مل جائے گا، کوئی ایسا جو میرا اپنا ہوگا۔ وہ کھوئی ہوئی سی تھی۔ مطلب؟ حسن سمجھا نہیں۔ مطلب میں امید سے ہوں۔ وہ گردن جھکا کر بولی۔ آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں کو بھگونے لگے۔ اس پل وہ مزید حسین لگنے لگی تھی۔ یہ سنتے ہی حسن کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اس کے بعد دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ حسن اسے چھوڑنے اسٹیشن جا رہا تھا۔ گاڑی وہ بہت تیز چلا رہا تھا۔ بہت سی سوچوں کا انبار اس کے دماغ میں تھا۔ پریشانی سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کو رہ رہ کر ردا کی یاد آ رہی تھی۔ اچانک اس نے بریک لگائی۔ حیا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بنا اس کی طرف دیکھے ہی بولا، شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ نہیں جانتا تھا اس کے بولے جملے نے حیا کو جیسے جینے کا مقصد دے دیا ہو۔ وہ تو پہلی ملاقات ہی سے حسن سے محبت کرنے لگی تھی، مگر شرم نے کبھی اظہار نہیں کرنے دیا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی کیا بولے، الفاظ ساتھ چھوڑ گئے ہوں جیسے۔ بولو حیا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اب حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرمی سے بولا تھا، میں اپنی اولاد کو یوں رلنے کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا۔ حیا جو ایک پل کو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید حسن بھی وہی سب محسوس کر رہا ہے جو وہ کر رہی ہے، اگلے ہی پل اس کا یہ بھرم خاک میں مل چکا تھا۔ خیر، صرف شادی بھی اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ اس بات میں گردن ہلا گئی۔ جذبات ایسے امٹ کے آئے کہ وہ خود کو روک نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ حسن کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے۔ حسن نکاح کر کے اس کو واپس گھر لے آیا۔
उसे उसने फार्म हाउस रखने का ही फैसला किया था। दर्द से उसका सर फटा जा रहा था। वो बेड पर दराज था और हया सामने चुपचाप बैठी थी। उसके दिल में उमंगों और ख्वाबों का समंदर ठाठे मार रहा था। उसे वो मिल गया जो उसकी तमन्ना बना। और वैसे भी ये तो हर लड़की का ख्वाब होता है कि एक खूबरू मोहब्बत करने और इज्जत देने वाला सच्चा इंसान उसका जीवन साथी बने। हया के चेहरे पर उदासी की जगह एक चमकने ले ली थी। हसन ने फैसला किया कि वो हया को सच बता दे अभी। और उसने जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से रिदा की कॉल खुद आ गई। सलाम दुआ के बाद उससे पहले हसन उसे सब बताता, वो बोल पड़ी। उसने हसन को खुशखबरी दी कि अब आप एक बार फिर से बाबा बनने वाले हैं। वो तो खुशी से चहक रही थी। अब जल्दी मेरे पास आ जाए, मुझे आपकी ज़रूरत है। हसन तो गंग होकर रह गया। उसमें हिम्मत नहीं बन पा रही थी कुछ भी बोलने की। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? रिदा बोली। हाँ हाँ ज़रूर, बस जल्दी आऊँगा। ये कहकर हसन ने फ़ोन बंद कर दिया। हया जो कुछ देर पहले अपनी और हसन की आने वाली ज़िंदगी को लेकर तरह तरह के ख्वाब सजा रही थी, पल में सब चकनाचूर हो गया। वो समझदार थी, हकीकत समझ गई, मगर उसने कोई सवाल नहीं किया। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं आपके लिए चाय और दवा लेकर आई। वो बोलती हुई उठ खड़ी हुई थी और जाने लगी कि हसन ने उसका हाथ पकड़ा। हया, बैठो, मेरी बात सुनो। वो बेहद मोहब्बत और नरमी से बोला और हया को अपने पास बिठा लिया। हसन ने उसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जिस पर उसने मुस्कुराकर हसन को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। मैं खुद रिदा को यकीन दिलाऊंगी कि ये शादी एक समझौता है और कुछ नहीं। और सच यही है हसन कि आप रिदा ही से मोहब्बत करते हैं। मैंने अभी आपकी आंखों में देखा है। मेरे लिए तो आप मोहसिन हैं कि मुझे अपनाया आपने, मेरे लिए यही काफ़ी है। आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ गया और मेरे बच्चे को उसके बाप का नाम मिल गया। मैं वादा करती हूँ कभी आप दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। आप उन्हीं के साथ रहें, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। ये सब बोलकर तो जैसे हया ने हसन का आधा बोझ हल्का कर दिया था। कुछ दिन बाद हसन ने रिदा को सारी बात बता दी। रिदा को धचका लगा तो वो गुस्से से जैसे पागल हो गई। उसने पूरा घर सर पर उठा लिया, बहुत रोई, बहुत तड़पी। हसन ने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी। दोनों रोते रहे थे, मगर रिदा के बस में नहीं था इतनी बड़ी तकलीफ़ को यूं भूल जाना। एक तो उस रात की गलती और फिर हसन ने उसे बीवी भी बना लिया और सारी ज़िंदगी साथ रखने वाला था। ये रिदा बर्दाश्त ना कर सकी और घर छोड़कर चली गई। हसन उजड़ा उजड़ा सा रहने लगा। ज़हनी दबाव बहुत था। वो बस काम में मगन रहता। अपने बेटे और रिदा की याद उसे तड़पाती रहती थी और अपनी गलती का बोझ उसने हया से बात तक करना तर्क कर दिया था। दिन यूं ही गुजरते रहे। वो कई बार रिदा के घर जा चुका था, हर तरह से उससे माफ़ी मांगने की कोशिश की, मगर रिदा के लिए आसान नहीं था। एक शाम हसन की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। एक्सीडेंट इतना बुरा था कि उसकी जान मुश्किल से बची, मगर वो बिस्तर पर पड़ गया। रिदा को जब पता चला वो तकलीफ़ से तड़प उठी और फ़ौरन अस्पताल जाने का फ़ैसला किया, मगर अगले ही पल उसे हसन की बेवफाई याद आ गई। उसके कदम वहीं रुक गए थे। हसन घर आ चुका था। जितने दिन अस्पताल में रहा, हया जी जान से उसकी खिदमत में जती रही। दिन रात रोते रोते उसकी सेहत के लिए दुआ मांगती रही। घर आ जाने के बाद वो और भी ज़्यादा खिदमत करने लगी। हसन अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल भी ना रहा था। खाना भी खुद नहीं खा सकता था। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया था 24 घंटे ड्यूटी पर नर्स रखने का, मगर हया ने सारा जिम्मा अपने सर ले रखा था। वॉशरूम ले जाना, खाना खिलाना, नहलाना, यहाँ तक कि दाढ़ी बनाना, हर एक काम में वो उसका सहारा बनी। और उसने कभी एक बार भी हसन को एहसास नहीं होने दिया कि वो मोहताज है। उसने खुद को हसन के वजूद का दूसरा हिस्सा बना लिया। वक्त यूं ही गुजरता गया, मगर हसन की सेहत पर ख़ास असर नहीं पड़ा, जिसकी वजह से उसके एक दोस्त ने उसको दम करवाने का भी मशवरा दिया। और कुछ ही दिन बाद वो दोस्त अपने साथ एक बुज़ुर्ग को ले आया। उन बुज़ुर्ग को हसन के कमरे में बिठाया गया था और हया खाना बना रही थी। वो बुज़ुर्ग कुछ देर हसन के पास बैठे, कुरानी आयात पढ़कर दम करते रहे और कुछ देर आंखें बंद करके बैठ गए। उनके चेहरे पर पसीना दिखने लगा। तुम्हारी दूसरी बीवी का ताल्लुक जिन्नात में से है, वो इंसान नहीं है, जिन्नात के कबीले की है, वो जो तुमसे इश्क कर बैठी और तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो गई। बुजुर्ग बोले। हसन हैरान रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी उसको यकीन दिलाने की खातिर बुजुर्ग बोले, कभी बहाने से अपनी बीवी को आग से जलाकर देखना, उस पर आग असर नहीं करेगी।
کیونکہ وہ ناری مخلوق ہے۔ یہ بول کر بزرگ اٹھ کر چل دیے۔ ان کے ذکر کا وقت ہو چلا تھا اور ان کے جانے کے بعد حسن بہت دیر سوچتا رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ حیا کو موم بتی سے جلا کر اپنی تسلی کر لے گا۔ اس کا دل تو بالکل نہیں مان رہا تھا حیا کو یوں تکلیف دینے کو، مگر ایک بہت بڑی حقیقت تھی جس سے پردہ اٹھانا بھی ضروری تھا۔ پھر اس نے یہی کیا۔ جب حیا اس کو کھانا کھلا رہی تھی، اس نے اپنے لائٹر کی مدد سے بہانے سے اس کا ہاتھ جلا دیا، مگر اس کو آنچ تک نہ آئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حسن کے اوسان خطا ہو گئے۔ سنو حیا، وہ بولا، جس پر حیا نے اس کی طرف دیکھا جیسے جانتی ہو وہ کیا سوال کرے گا۔ کیا تم ہم انسانوں میں سے نہیں؟ وہ دو ٹوک بولا، جس پر حیا اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی جو لان میں کھلتی تھی۔ نہیں، میں جانتی ہوں کہ میری غلطی ہے، میں نے آپ کو دھوکے میں رکھا، مگر آپ کو کھونے سے ڈرتی ہوں۔ اس کے بعد دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، زندگی کے کچھ دن اور یوں ہی گزر گئے۔ حسن کے دوست اسد کو بزرگ نے بتایا کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے گی، خاص کر حسن یا اس کے گھر والوں کو تو بالکل نہیں۔ اسد نے بزرگ سے کہا کہ اس کا قصہ ختم کر ڈالیں، مگر بزرگ نے اس معاملے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہا، یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اب۔ اسد نے ردا کو اس کے گھر جا کر تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا اسد، یہ میں نے کیا کیا؟ حسن کو اس مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا اور وہ میرے حسن کو لے جائے گی۔ اس نے میرے حسن کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ وہ ہم سب کو بھی مار ڈالے گی۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ردا خوف سے کانپ اٹھی اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ فکر نہ کریں بھابھی، ہم اپنے حسن کو اس کے چنگل سے نکال لائیں گے۔ اسد نے جلد ہی کسی پیر سے بات کر کے اس کو معاملہ بتا دیا۔ اس پیر نے مدد کرنے کا وعدہ کیا اور بھاری فیس وصول کی۔ اس نے چاند کی 14 تاریخ دے دی کہ اس رات اپنے دوست کو میرے آستانے لے کر آنا۔ اس سے پہلے ہم کچھ ضروری عمل کریں گے جس کا اثر تمہارے دوست پر ہوگا، مگر تم گھبرانا مت، یہ سب اسی کی بھلائی کے لیے ہوگا۔ کچھ دن بعد اسد حسن کے پاس آیا۔ حسن، اس دن اس بزرگ نے جو کہا، اس کے بعد بھی تو اس چڑیل کے ساتھ کیسے؟ یار میری بات مان، چھوڑ دے اس کو۔ تو نے اس کی وجہ سے بھابھی اور احمر کو چھوڑ دیا۔ میں نے اسے نہیں، وہ مجھے چھوڑ گئی ہے یار۔ کتنی بار اس کے گھر کے چکر لگا چکا ہوں۔ اب تو اس کے والدین نے مجھے بے عزت کر کے گھر سے جانے کو کہہ دیا۔ میں اس سے زیادہ اور ذلیل نہیں ہو سکتا۔ کیا کروں؟ ہر کوشش کر لی اس کو منانے کی، مگر تو نہیں جانتا اسد، میں ردا سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ حیا مجبوری میں لیا گیا ایک فیصلہ ہے اور ردا میری محبت ہے، مگر افسوس وہ یہ نہیں سمجھ سکی۔ میں نے بھابھی کو منا لیا ہے، وہ مان گئی ہیں۔ اسد نے خوشخبری سنائی، مگر حسن خاموش بیٹھا رہا۔ اچھی بات ہے، بس اتنا ہی بول پایا۔ اس کے دل میں ردا سے شکوہ بیٹھ چکا تھا کہ جب میں زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا اور محتاج ہو کر بستر پر پڑ گیا، تب بھی اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ مگر یہ بول کر وہ ردا کی تعظیم کم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چپ ہی رہا۔ سن، تجھ پر کالا سایہ ہو گیا ہے، جانتا ہے ان سب کی وجہ حیا ہے، مجھے ان بزرگ نے بتا دیا ہے۔ اور اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا، حسن بول پڑا، اسد یار، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے اور حیا کا نام مت لے، وہ میری بیوی ہے اور رہے گی۔ اب مجھ سے اس موضوع پر بات مت کرنا۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ 14 تاریخ قریب ہوتی جا رہی تھی اور حسن کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں سرخ، بولنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب اس عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا جو وہ پیر حیا کو قابو کرنے کی خاطر کر رہا تھا۔ پھر 14 تاریخ بھی آ گئی۔ اب پیر نے اسد سے کہا اپنے دوست کو لے کر آؤ، مگر حسن کی حالت ایسی تھی کہ وہ کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اس دوران ردا اس سے ملنے کئی بار آ چکی تھی، مگر حسن کی حالت دیکھ کر بہت روئی۔ حسن اب اس قابل ہی نہیں رہا تھا کہ بات کر سکتا، جبکہ حیا اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ دن رات اس سے باتیں کرتی رہتی کہ کسی طرح سے حسن کچھ بول لے، مگر سب بیکار۔ خیر، حسن کی حالات دیکھتے ہوئے پیر خود ہی اس کے گھر آ گیا تھا۔ ابھی اس نے عمل شروع نہیں کیا تھا کہ حیا کو بچے کی ولادت کا درد شروع ہو گیا۔ وہ بری طرح چیخنے تڑپنے لگی۔ وہ دوسرے کمرے میں تھی اور حسن دوسرے۔ حسن کے کانوں میں اس کی آواز پڑی، بہت درد سے چلا رہی تھی وہ، مگر حسن اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ لاکھ کوشش کرتا رہا، مگر سب بیکار۔ دوسری طرف پیر نے حیا کے خلاف عمل شروع کر دیا۔ وہ جو پہلے ہی تکلیف سے تڑپ رہی تھی، اب اس کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔
رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ وہ پیر بابا اپنے کام میں مشغول رہا۔ اسد بیٹھا سب دیکھ رہا تھا اور اپنے دوست کے صحت کے لیے دعا گو تھا۔ پیر بابا کے عمل سے حیا اس کے حصار میں آ گئی۔ وہ اسی کمرے میں پڑی تڑپ رہی تھی، اس کا بدن جگہ جگہ سے جلنے لگا۔ حسن مسلسل اس کی آواز سن رہا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت جمع کر کے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا گرتا پڑتا اس کے پاس جا پہنچا۔ حیا! وہ بے چینی سے حیا کے پاس آیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کو دیکھ کر اس تکلیف کے باوجود بھی حیا کے چہرے پر عجیب سا اطمینان آ گیا تھا۔ وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ حسن کی موجودگی سے حسن نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ کچھ ہی دیر بعد حیا نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ ایک حسن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو باہوں میں اٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ سے حیا کو تھام رکھا تھا۔ حیا کچھ بولنے لگی جو ایسی زبان تھی جس کو سمجھنے سے حسن قاصر تھا۔ وہ سوالیہ انداز سے اسے دیکھنے لگا۔ میں جا رہی ہوں حسن، مگر اپنی محبت کی یہ نشانی ہمیشہ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ میں سرکش ہوئی جس کی مجھے سزا ملی، مگر میری غلطی کی سزا میرے بچے کو نہ ملنے دینا۔ یہ بولتے ہوئے اس نے بچے کو چوما۔ اس کا بہت خیال رکھنا۔ یہ حیا کے آخری الفاظ تھے، پھر وہ جھلس کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ حسن کافی دیر ساکت بیٹھا رہا۔ اسد دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اسے گلے لگا لیا اور اسے اپنے ساتھ اس کے شہر والے گھر لے گیا۔ حسن اب بھی ڈھیلا تھا۔ اگلے ہی دن حسن کے ایک اور بیٹا اس دنیا میں آ گیا۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ حسن کی طبیعت ناساز ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے اسپتال گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور پیار کیا۔ ردا لیٹی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ حسن سے زیادہ دیر کھڑا نہ رہا گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسے ہیں؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ تمہیں فرق پڑتا ہے؟ وہ بولا۔ حسن کی آواز میں درد تھا۔ کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تبھی حسن نے اس سے پریشان نہ کرنا چاہا۔ وہ کچھ دیر تو خاموش بیٹھا، زمین کو گھورتا رہا، پھر اٹھ کر ردا کے پہلو میں آ بیٹھا اور نرمی سے ردا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، مگر کیا تم میرا ایک مان رکھو گی؟ میرے اس بیٹے کو بھی اپنے سگے بیٹوں کی طرح پالو گی؟ اس کی ماں بنو گی؟ جس پر ردا سسک کر رو پڑی اور حامی بھرتے ہوئے حسن کے گلے لگ گئی۔ حسن نے بھی اس کو سینے سے لگا لیا۔